11ویں شریف کے متعلق پہلے یہ سمجھ لیں کہ 11ویں شریف کہتے کس کو ہیں۔ یہ سال ثواب کا ایک ذریعہ ہے، جس طرح کل، چلیسواں، ساتہ وغیرہ، دوسرا، تیسرا، سوواں، چلیسواں وغیرہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح سال ثواب کا ایک ذریعہ جو ہے وہ 11ویں شریف بھی ہے۔ 11ویں شریف سال ثواب کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جس کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو، چاند کی 11 تاریخ کو شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک علیہ رحمہ کا وصال ہوا۔ اسی نسبت کی وجہ سے ہر مہینے کو آپ کے مریدین، آپ کے عقیدت مند، آپ کو چاہنے والے آپ کی سال ثواب کے لیے ختم شریف دلواتے ہیں۔ اس کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ اب اس کا ثبوت قرآن پاک سے سال ثواب کا ثبوت سورۃ حشر میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو بعد میں آئے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ یہاں اللہ رب العالمین ایمان والوں کی نشانیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ تو ایمان والوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین خود نشانیاں بیان فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کی ایک نشانی یہ ہوئی کہ وہ اپنے پہلے گزرے ہوئے مسلمان بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ دوسرا حدیث پاک سے ایک اور مثال کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ محترمہ اچانک وصال کر گئی ہیں۔ میرا یہ دل کہتا ہے کہ وہ اگر زندہ ہوتی، اگر وہ ان کو بیماری لاحق ہوتی، کچھ عرصہ ایسے پڑی رہتی، پھر وہ فوت ہوتی، اچانک فوت نہ ہوتی، تو وہ مجھے صدقہ خیرات کا جو ہے وہ حکم دیتی، صدقہ خیرات وہ اپنے لیے کرواتی۔ لیکن یا رسول اللہ، ان کی موت جو ہے وہ اچانک ہوئی ہے، اگر میں ان کے لیے کوئی صدقہ خیرات کروں گا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو اس کا ثواب، اس کا اجر پہنچے گا؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور پہنچے گا۔ پھر انہوں نے اپنی والدہ کے نام سے ان کے سال ثواب کے لیے ایک کنواں جو ہے وہ کھدوایا۔ اس کنویں کا نام پھر یہی رکھا گیا کہ یہ کنواں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کا کنواں ہے۔ اس کے علاوہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے فوت شدگان ہیں وہ تمہاری دعا کا اس طرح انتظار کرتے ہیں، ان کو اس طرح ضرورت ہوتی ہے تمہاری دعا کی، تمہارے سال ثواب کی ان کو اس طرح ضرورت ہوتی ہے جس طرح کوئی انسان، کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو، وہ اس کو ایک تنکے کی بھی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا جس طرح ڈوبنے والے کو ایک تنکے تک کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، فرمایا فوت شدگان کو بھی ایسے ہی سال ثواب کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے جو رہ گئے ہیں ہمارے بھائی، کسی کا کوئی بیٹا، کسی کا کوئی باپ، کسی کے کوئی اور دوست رشتہ دار، وہ ان کی دعا کا اس طرح انتظار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے عزیز و اقربا ہم پر جو ہے وہ کیسے سال ثواب کرتے ہیں، کیسے ہم کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ یہ 11ویں شریف بھی ایسا ہی ہے۔ یہ حضور غوث پاک علیہ رحمہ کو اس کا ثواب جو ہے وہ ایصال کیا جاتا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، اس کے بعد نعت شریف پڑھی جاتی ہے۔ نعت شریف کا ثبوت بھی حدیث پاک سے ملتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد نبوی میں ممبر لگایا کرتے تھے، اور ممبر پر کھڑے ہو کے حضرت حسان بن ثابت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اسی 11ویں شریف کی محفل میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کے فضائل و کمالات کو بیان کیا جاتا ہے۔
یا حضور غوث پاک علیہ رحمہ کے مناقب کو بیان کیا جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز غلط نہیں ہے جس پر کوئی اعتراض کیا جائے، یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس مجلس میں یا اس محفل میں، 11ویں شریف کی محفل میں، جس سے اسلام نے منع کیا ہو، جس پر کوئی منع وارد ہوئی ہو۔ جب یہ اس تمام چیزیں یہ اسلام کا حصہ ہیں، اسلام جن چیزوں کی اجازت دیتا ہے وہیں چیزیں اس 11ویں شریف میں وہیں کام ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ یہ 11ویں شریف قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔